أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کا آغاز ہے اور سورۃ الشعراء الحمدللہ ختم ہوئی. سورۃ النمل کی ابتدائی 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 27ویں سورت ہے اور مکی سورت ہے. مکی صورت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکی صورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اتری، جو ہجرت سے پہلے اتری وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہے وہ مدنی ہے. عام طور پہ تو ذہن یہ کہتا ہے کہ جو مکہ میں اتری وہ مکی ہوگی اور جو مدینہ میں اتری وہ مدنی ہوں گی، لیکن یہ اصولی بات تفسیر کے اعتبار سے یاد رکھیں کہ اس میں فرق مکی اور مدنی ہونے کا باعتبار ہجرت کے ہے. جو ہجرت سے پہلے اتر آئی وہ مکی ہوگی، چاہے وہ مکہ کے حدود سے باہر اتری ہو، اور جو ہجرت کے بعد اتری وہ مدنی ہے. ممکن ہے کہ مدینہ منورہ کے شہر کے باہر اتری ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب نئی سورت شروع ہوتی ہے تو آپ کے سامنے عرض کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم اللہ پاک کا وہ کلام ہے کہ جو مربوط ہے، یعنی جس میں ایک ربط ہے. ربط کہتے ہیں جوڑ کو. ہر سمجھدار سنجیدہ انسان جب دنیا میں بات چیت کرتا ہے تو بے ربط جملے نہیں بولتا کہ یہ کہے کہ جی میں مسجد آ رہا تھا عشاء کی نماز پڑھنے اور تاکہ عشاء تک پہنچ جاؤں، پھر کہا کہ میری نانی کی طبیعت رات سے خراب ہے. تو 2 جملے آپس میں بے ربط سے ہو گئے نا، جوڑ نہیں ہے. تو سنجیدہ سمجھدار انسان بھی ایسا کلام کہتا ہے، ایسی بات کرتا ہے جس میں جوڑ ہو. قرآن کریم تو اللہ پاک کا کلام ہے. یہ کتنا ترتیب پہ ہوگا، کتنا نظم کے ساتھ ہوگا، کتنا سلیقے کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ بھئی ان 2 باتوں میں آپس میں کیا جوڑ ہے. اب اس سے پچھلی سورت تھی سورۃ الشعراء، اور آپ حضرات نے سنا بالکل سورت کے آخر میں، جو ساتھی درس میں شریک تھے، کہ سورۃ الشعراء کے آخر میں جا کر اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اللہ نے مذمت فرمائی ان لوگوں کی جو بے مقصد کی وقت گزاری کے لیے شعر و شاعری کرتے ہیں، ہے نا، وقت ضائع کرتے ہیں، عمر ضائع کرتے ہیں، ذہن حافظہ ضائع کر لیتے ہیں اس کے اندر. یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. اللہ پاک نے اس کو ناپسند کیا. حالانکہ شاعر انسان ہوتا ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ جوڑ سمجھانا چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہیے آپ حضرات کی. جو شاعر ہوتا ہے وہ انسان ہوگا نا، شعر و شاعری انسان کرتا ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے. لیکن اگر اشرف المخلوقات بھی اپنی زندگی کے قیمتی حصے کو ضائع کرے، بے مقصد کام میں گزار دے، اس کو برباد کرے، تو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ پسند نہیں. اور یہ صورت ہے سورۃ النمل.
نمل عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی چیونٹی کے، اس لیے کہ دوسرا رکوع جو قریب میں انشاءاللہ شروع ہوگا وہاں وادی النمل کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ آئی جہاں چیونٹیوں نے اپنے بل بنائے ہوئے تھے۔ تو ایک آدمی جا رہا ہو، اس کو کیا پتہ پیر کے نیچے کیا چیز آ سکتی ہے، تو چیونٹیوں کی آبادی آئی جہاں بہت بڑی تعداد میں چیونٹیاں چلت پھرت کر رہی تھی۔ تو جو ان کی ذمہ دار تھی، جو ان کی ملکہ تھی، اللہ پاک نے ہر مخلوق کو ایک سمجھ دی ہوئی ہے، اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور میری قوم کی ساری چیونٹیاں بکھری ہوئی ہیں، الگ الگ جگہ پہ ہے، تو وہ تو لشکر ہے، گھوڑ سوار ہے، پیدل ہے، کہ پیر رکھ دیا سب ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس نے فوراً کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہا اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں جاؤ، اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ تو چیونٹی اشرف المخلوقات نہیں ہے، چیونٹی تو ایک کیڑا مکوڑا ہے، زمین پر رینگنے والا ایک حقیر کمزور سا جانور ہے، مکلف بھی نہیں ہے، کوئی اس کے بڑے فوائد بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ فرق دیکھیں کہ ایک ایسی مخلوق جو مکلف بھی نہیں، اشرف المخلوقات بھی نہیں، کوئی بڑا جثہ خوبصورتی بھی نہیں، لیکن اس میں احساس تھا۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ خیر کے ساتھ فرمایا، اس کی تعریف فرمائی۔ اور انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن اپنے عمر عزیز کو، زندگی کو ضائع کر رہا ہے، اللہ پاک نے اس کی مذمت فرمائی۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جوڑ ہے، ہمیں یہ احساس دلایا گیا۔ سورۃ الشعراء ختم ہوئی تو بتایا کہ انسان تم اشرف المخلوقات ہو، لیکن اگر زندگی کو ضائع کرو گے تو اپنے مقام سے اللہ کی نظر میں گر جاؤ گے۔ اور سورۃ النمل میں سمجھا دیا کہ ایک ایسی مخلوق جو بالکل کمزور حقیر ہے لیکن اس میں خیر کا جذبہ ہے تو اللہ کو وہ بھی پسند ہے۔ تو آج اگر انسان اپنے اندر خیر کا جذبہ رکھے، خیر خواہی کا جذبہ رکھے، یہ اللہ کو کتنا محبوب ہو سکتا۔ تو یہاں سے سورۃ النمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت میں بھی بنیادی طور پہ 4 مضامین کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ بالکل اس سورت کے شروع میں تذکرہ ہے قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کی بڑائی کا، پھر اس کے بعد جو بنیادی طور پہ عقیدہ توحید ہے، پھر عقیدہ رسالت ہے، پھر عقیدہ آخرت ہے۔ ان تینوں کا ترتیب کے ساتھ ذکر آئے گا۔ اور بالکل شروع میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی عظمت کو، بڑائی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ بات بارہا آ چکی ہے کہ قرآن کریم کی وہ تمام صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، تو ان مقامات پر ہم اس کی توضیح، تشریح، تفسیر اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے یہ الفاظ ان صورتوں کے شروع میں کیوں ذکر کیے، اس کا کیا ترجمہ ہے، کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، کیا مقصد ہے، ہم اس کے مکلف نہیں۔ اس لیے مفسرین نے آسان جملہ لکھا، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ جہاں حروف مقطعات سے سورت شروع ہو، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یہ عقیدے کے ساتھ آگے چلیں کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کی مراد اور مفہوم کو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، کیوں ذکر کیے، کس مقصد سے ذکر ہوئے، ہم اس کے مکلف نہیں بنائے گا۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور واضح کتاب کی۔ جو آگے آنے والی آیتیں ہیں یہ قرآن کی آیات ہیں اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدن، اور یہ آیات ہدایت کا ذریعہ ہے، وبشرا، اور خوشخبری سنانے کا ذریعہ ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں
تو 3 بنیادی باتیں ایک آیت میں بند کر دی. انسان کی عملی زندگی، انسان کی مالی زندگی، انسان کی اعتقادی زندگی. ایک انسان کے اعمال بھی دین والے ہو، اس کے پاس مال ہے تو اس کو خرچ کرنا بھی دین کی ترتیب پہ ہو، اس کا عقیدہ بھی دین والا ہو. یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اشارہ کیا کہ اس کے اعمال دین والے ہوں گے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اشارہ کیا کہ مال اللہ نے دیا اس کا حق ادا کریں گے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، معلوم و عقیدہ بھی صحیح ہوگا ان کا. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اب وہ لوگ جو محروم عن القرآن ہیں، جو اللہ کی کتاب سے کٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، فرمائے بے شک جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا. غلط کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنی وہ بدعملی خوبصورت نظر آتی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. فہم یعمہون، پس وہ حیران و سرگرداں پھر رہے ہیں مدہوشی کی حالت میں. ان کی سزا کیا ہے؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہوگا. بدترین عذاب کب؟ یعنی موت کے وقت. وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور یہ لوگ آخرت میں بڑے خسارے میں ہوں گے، آخرت میں جہنم ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ کو یہ قرآن کریم دیا گیا اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے، علیم، جو کہ جاننے والی ہے. اب یہ 6 آیتیں ہیں میرے دوستوں بزرگوں، اور آپ حضرات نے ترجمے سے سمجھ لیا ہوگا کہ اس سورت کا جو بنیادی اور پہلا مضمون ہے، یعنی قرآن کریم کی عظمت اور بڑائی کو ذکر کرنا. چونکہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور جب تک انسان کسی چیز کی عظمت اور بڑائی کو دل میں نہیں بٹھاتا تو اس کے لیے اس پر عمل کرنا، اس سے جڑنا، اس سے محبت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جب کسی چیز کی عظمت اور بڑائی دل میں آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ جڑنا آسان، بیٹھنا آسان، محبت کرنا آسان، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. آج یہ عملی کمزوری ہماری زندگی میں کیوں ہے دوستو؟ بولنا تو آسان ہے، ہم بول رہے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھئی قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کی یہ برکتیں ہیں، قرآن کے یہ فضائل ہیں، یہ سب چیزیں زبانی کلامی ہو رہی ہے نا. لیکن یہی مسلمان ہے دوستو، ہم یہی مسلمان ہیں کہ جب عملی زندگی کی باری آئے گی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ایک مسلمان کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کا لین دین، اس کے تعلقات، وہ 100% قرآن کریم کے مخالف اور اپوزٹ ہو رہے ہیں، اس کی ضد میں ہو رہے ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ میں قرآن کو عظمت والا کلام کہتا بھی ہوں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو قرآن کا کہیں نظر نہیں آتا، ذکر بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے قرآن کو عظمت والا کلام زبان سے بولنا، وہ تو ساری دنیا کر رہی ہے، اور ایک ہے اس قرآن کو اپنے دل میں واقعی عظمت والا کلام سمجھنا. میرے دل میں اس قرآن کی عظمت اگر واقعی اتری ہے اور میں اس قرآن کو عظمت والا کلام سمجھتا ہوں تو یقین کرے کہ پھر زندگی کا کوئی موقع وہ قرآن کریم کی تعلیمات سے خالی نہیں ہوگا. آج ہمارا بولنا کچھ ہے لیکن کرنا کچھ اور ہوتا ہے. زبان سے کچھ کہتے ہیں لیکن عملی زندگی قرآن کریم کی بالکل مخالف سمت میں جا رہی ہوتی. یہ واضح دلیل ہے میرے دوستو بزرگوں کہ قرآن کی عظمت زبان تک محدود ہے، اس نے دل کے اندر اپنی جگہ نہیں بنائی، دل کے اندر. تو اس قرآن کو صرف ظاہراً نہیں کہ ہم اس کے نسخے خرید کر مسجد کی الماریوں میں رکھ دیں یا اس کو خرید کر گھر کے اندر رکھ دیں،
یا اس کو خرید کر بچی رخصت ہو رہی ہے، چلے اس کے سر پہ سایہ کر دیا، یا اس کو لیا جی کل دکان کا افتتاح ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ بچی کی رخصتی کی قرآن کے سائے میں، اور جب بچی رخصت ہو گئی اس کے بعد جو تقریبات ہے، پھر دعوتیں ہیں، ولیمے ہیں، مہندیاں ہیں، اس میں 100% وہ کام ہو رہے ہیں کہ جس پہ کفر بھی شرما جائے۔ تو یہ قرآن صرف سائے کے لیے۔ دکان جب کھولا، کام کا آغاز کیا قرآن خوانی کی، قریب مسجد سے بچوں کو بلا دیا، جی قرآن پڑھ لیں برکت ہو جائے گی۔ جی برکت ہو گئی، ان کو کھانا کھلا دیا، رخصت کر دیا۔ پھر دکان میں ساری 2 نمبری والے کام کر رہا ہوں۔ یعنی یہ کتنا ایک واضح طور پہ ظاہر اور باطن کا تضاد ہے۔ اگر واقعی اس کی عزت و عظمت ہے تو اس کو پھر صرف سائے تک، قرآن خوانی تک، قل خوانی تک، اس تک محدود نہیں کیا جا سکتا دوست۔ یہ تو ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ تو ایک نظام زندگی ہے۔ اس کی برکت سے تو اللہ پاک انسان کو نواز دیتے ہیں، مالا مال کر دیتے ہیں دوستوں۔ تو آج قرآن سے تعلق ہو، تعلق بھی مضبوط والا تعلق ہو۔ اس قرآن سے ہمارا عقیدہ، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، ہر چیز کی رہنمائی اللہ پاک اس کلام مبارک کی برکت سے ہمیں دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم اللہ پاک کے اس کلام سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، 100% کٹے ہوئے۔ اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کا ملفوظ کسی اور بزرگ کی زبانی سنا، بڑوں کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ فرمانے لگے کہ وہ حضرت فرماتے تھے کہ کفر جو ہے اس میں ایسی ایک بے چینی ہے، بے سکونی ہے کہ وہ مایوس ہے، پریشان ہے، لہٰذا وہ اسلام کے دروازے تک آ چکا ہے، اسلام کے دروازے پہ کھڑا ہے، لیکن اندر اس لیے نہیں آ رہا کہ اندر ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے۔ اب جملہ بہت گہرا ہے، یعنی اس کفر کی بے چینی نے، اس مایوسی نے، اس قلبی پریشانی نے ان کو اتنا بے چین کر دیا ہے کہ ان کو نظر آ گیا، سمجھ آ گیا حقیقتاً کہ ہم غلط رخ پہ چل پڑیں۔ ان بدکاریوں میں، بدافعالیوں میں، بے حیائیوں میں کوئی سکون نہیں، وقتی مزے ہیں۔ لہٰذا وہ جب دیکھتے ایک مسلمان جا رہا ہے سکون کے ساتھ جا رہا ہے، آ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کہا اسلام کے دروازے تک تو آیا، لیکن اندر جب ہماری حالت دیکھتا ہے تو اندر داخل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ ہماری عملی زندگی نے ان کو بھی پریشان کر دیا ہے کہ ظاہراً اسلام یہ ہے اور حقیقت میں یہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، دین نام نہیں ہے، دین ایک عمل ہے، ایک شکل ہے اور ایک زندہ حقیقت ہے۔ تو اپنی زندگی کو قرآن کریم والی ترتیب پر لانا اور قرآن کریم کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا، اس کی تلاوت کو اپنی روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنانا، اس سے محبت کرنا، اس کو اپنے گھر میں، اپنے معاملات کے اندر جگہ دینا، یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے دوست۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے 2 اعلانات سن لیں۔ ایک تو وہ اعلان ہے جو ہر جمعے کے دن ہوتا ہے، تقریباً آپ حضرات کو زبانی یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ وہ اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر ہفتے کے دن صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک اصلاحی بیان کی مجلس ہوتی ہے۔ کن کے لیے؟ مستورات کے لیے۔ اور کہاں ہوتی ہے؟ بنات کے مدرسے میں۔ الحمدللہ مستورات آتی بھی ہے، شرکت بھی کرتی ہے اور فرق بھی ہے۔ اور دوسری مجلس ہوتی ہے ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد مسجد میں، اور اس طلبہ اور باقی تمام ساتھیوں کے لیے جس میں بیان
اور ذکر مراقبہ ختم خواجگان کی مجلس ہوتی ہے، یہ ہر ہفتے کے دن ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اس میں اہتمام سے عصر والی مجلس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں، اور صبح 11 بجے کوشش کریں کہ گھروں کی مستورات کو بنات کے مدرسے میں بھیج دیں۔ یہ ایک اعلان تھا جو ہر ہفتے ہوتا ہے۔ دوسرا اہم اعلان یہ کہ آپ تقریباً ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ الحمدللہ اس سال سے ہم ایک نیا سلسلہ آپ ساتھیوں کے لیے شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے تعلیم دین کورس 2 سالہ۔ تعلیم دین کورس، اس پر بات تفصیل سے ہو بھی چکی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں شروع کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ساتھی جو ہے وہ پورا وقت نہیں دے سکتا، فراغت نہیں ہے، لیکن دین سب کی ضرورت ہے کہ دین کا بنیادی علم ہمارے پاس ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے تعلیم دین کورس 2-3 سال سے اس کی سوچ، محنت، فکر چل رہی تھی۔ اس کا وقت اللہ پاک نے اس سال لکھا تھا، ساتھیوں نے بڑی محنت کی، وہ تیار ہوا۔ الحمدللہ اس کے داخلے بھی ہوئے، ساتھیوں نے بھی لیے، مستورات میں بھی بہت بڑی تعداد میں لیے، آن لائن بھی آپ یقین کریں بہت بڑی تعداد میں داخلے ہوئے اس کے۔ تو اللہ کا فضل ہے۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ 19 جون ہے، کل مغرب کی نماز کے فوراً بعد تعلیم دین کورس کی ایک افتتاحی مجلس ہم نے رکھی ہے بطور برکت کے، اس لیے کہ کوئی بھی نیا کام شروع ہو تو انسان کو ہمیشہ اس میں بڑوں کی دعاؤں اور سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر خاص طور پہ انسان جب عمر میں، عقل میں، علم میں، ہر چیز میں چھوٹا ہو، کمتر ہو، تو بڑوں کی سرپرستی کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم کوئی کام بھی ایسا نہیں کرتے کہ جس میں جی چلے ہم بڑے ہو گئے، تو ہم تو ایسے ہی ہیں۔ تو ہر کام الحمدللہ، ہر شعبہ آپ دیکھتے ہیں، جتنے سلسلے آپ کی اس محدود جگہ پہ مسجد میں چل رہے ہیں، بڑوں کی سرپرستی میں چلتے ہیں، چونکہ یہ ایک اہم ترین کورس ہے جو ان حضرات کے لیے ہے جو اپنی تعلیم میں، مصروفیات میں، کاروبار میں، تجارت میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اس کی افتتاحی مجلس کل بعد نماز مغرب رکھی ہے، اہم ترین مجلس ہے، اور میری تمام ساتھیوں سے درخواست ہوگی کہ کل ہفتے کے دن مغرب کی نماز آپ یہیں پڑھیں۔ مغرب کے فوراً بعد انشاءاللہ باہر سے ہمارے بزرگ حضرات تشریف لائیں گے، ان کے بیانات ہوں گے، دعا ہوگی، اس سے انشاءاللہ ہم اس سلسلے کا آغاز کریں گے۔ تو کوئی ساتھی بھی اس میں تھوڑا سا وقت نکال لیں، ظاہر سی بات ہے مصروفیات ہے، کوئی دکان بند کرتا ہے، صرف کل کے لیے اتنی فکر کر لیں کہ مغرب تک ساتھی یہاں آ جائے، صرف کل کی بات عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یار یہ تو واقعی بڑی قیمتی مجلس تھی، ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو کل کی مجلس کو کوئی بھی ہمارا ساتھی ضائع نہ کرے، اہتمام سے مغرب تک پہنچ جائے۔ مغرب کے فوراً بعد انشاءاللہ بیان ہوگا، دعا ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ساتھی خود بھی اہتمام سے آئیں گے، باقی سنجیدہ احباب کو بھی لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔